ٹارگیٹ کرنے کے لیے وہاں پر آپ نے ایکس پی بلاک کیا. اب جب آپ نے دیکھا کہ یار وی پی این سے لوگ استعمال کریں تو وی پی اینس کو بھی بلاک کرو. کیوں کہ اور مزے کی بات جو نیا ابھی میں نے آج سٹوری پڑھی ہے ڈان کے اندر, اس کے اندر انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کیا ہے کہ وہ وی پی اینس کو بھی سوشل میڈیا کی ایپلیکیشن کنسیڈر کر رہے ہیں اور اسی کھاتے میں اس کو اس طریقے سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ وی پی این سوشل میڈیا کی ایپلیکیشن نہیں ہے. ہم بھی اس طرف جا رہے ہیں, ہم بھی اپنی ایپ بنا رہے ہیں. ٹو بی ویری فرینک, ایکسپیریمنٹیشن اسٹارٹ ہو گئی ہے. بیپ کے نام سے ایک ایپلیکیشن بنا دی گئی ہے, وہ واٹس ایپ کا ریپلیکا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اوپن ہوگی کہ آپ دیکھیں نا واٹس ایپ پہ یا سگنل کے اوپر کمیونیکیشن کرتے ہیں, دیٹس انکرپٹیڈ, ٹھیک ہے. یہ بیپ کے اوپر اوپن ایپلیکیشن ہوتا ہے, دیٹس ریپلیکا آف وی چیٹ, چائنا والا, کہ آپ کی ساری کمیونیکیشن ایکٹیویٹی آن لائن, پریویسی, فریڈم آف ایکسپریشن, ایکسیس ٹو انفارمیشن, آپ کیا کر رہے ہیں, جرنلسٹ کس سے بات کر رہا ہے, کس سورس کو ایکسیس کر رہا ہے, وہ سورس کیا انفارمیشن دے رہا ہے, وہ ساری اوپن ہوگی. کیونکہ آپ کے پاس جو میں دیکھ رہا ہوں فیوچر کے اندر وہ یہی ہے کہ آپ نے اس طرح کا ماڈل یہاں پر بھی لا کر, جو کہ ورکیبل نہیں ہوا ڈیفینیٹلی, لیکن کہ دیٹس اگین ویری ڈینجرس کہ آپ نے اگر اس طرح کا ایکسپیریمنٹ کیا تو آپ بہت تباہی کی طرف جائیں گے. ابھی بھی جو فائر وال کا ہم ڈسکس کر رہے ہیں شروع سے, وہ بیسکلی ٹارگیٹ کرنے کے لیے ہی کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو فائر وال ابھی تک جتنی ایکسپیریمنٹیشن ہوئی ہے فروری سے لے کے آنورڈ اب تک, آپ نے ایکس بلاک کیا, ڈیپ پیکٹ انسپیکشن کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا انٹرنیٹ کو, وی پی اینس کو بلاک کریں, کیونکہ وی پی اینس کی یوز سے آپ ایکس کو استعمال کرتے ہیں, ایکس آپ کے پولیٹیکل ایکسپریشن کو انیبل کرتا ہے, لوگ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں, پالیسی میکر سارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے جن کا ایک سے ہوتا ہے پالیسی میکنگ کے اندر, وہ کرٹیسزم کرتے ہیں وہاں پر, پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو پاکستان ٹرانسفارم کر جائے گا کیا پولیٹیکلی ہم ایز اے ڈیموکریٹک سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ سروائیو کر پائیں گے؟ دیکھیے بہت امپورٹنٹ سوال ہے. بیسکلی جو جتنا بھی لا میکنگ اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے, ویسے جیسے ہم نے کہا کہ یار چائنا بہت زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہے, ان کا اپنا انٹرنیٹ بن گیا ہے. مین ایشو تو یہی ہے کہ یار ان کا اپنا انٹرنیٹ, اب کیا ہم نے بھی اپنا انٹرنیٹ اپنا بنانا ہے. دیٹ مینس کہ انٹرنیٹ ساورینٹی کا ایک کانسیپٹ لے کے آئے, جبکہ انٹرنیٹ کا کانسیپٹ تھا گلوبل ولیج تھا, تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر ہو اور ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھایا جائے اس قسم کا, اور سیف ہو, سیکیور ہو, افورڈیبل ہو, کوالٹی وائز اچھا ہو, تاکہ بزنس بھی ہو سکے. لیکن اپنا انٹرنیٹ ہم پاکستان میں نہیں بنا سکتے. ساورینٹی کا جو ایک کانسیپٹ ہے جو چائنا نے دیا ہوا ہے, اتھارٹیرین اسٹیٹس نے دیا ہوا ہے, اس لیے کہ اگر وہ انہوں نے اپنا ایک اس طرح کا ماڈل بنایا ہوا ہے تو اس کے اندر وہ سرویلنس انہوں نے انیبل کی ہوئی ہے. جیسے کنول نے کہا کہ ان کی ہر ایپ ہے, ہم بھی اس طرف جا رہے ہیں, ہم بھی اپنی ایپ بنا رہے ہیں. ٹو بی ویری فرینک, ایکسپیریمنٹیشن اسٹارٹ ہو گئی ہے. بیپ کے نام سے ایک ایپلیکیشن بنا دی گئی ہے, وہ واٹس ایپ کا ریپلیکا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اوپن ہوگی کہ آپ دیکھیں نا واٹس ایپ پہ یا سگنل کے اوپر کمیونیکیشن کرتے ہیں, دیٹس انکرپٹیڈ, ٹھیک ہے. یہ بیپ کے اوپر اوپن ایپلیکیشن ہوتا ہے, دیٹس ریپلیکا آف وی چیٹ, چائنا والا, کہ آپ کی ساری کمیونیکیشن ایکٹیویٹی آن لائن, پریویسی, فریڈم آف ایکسپریشن, ایکسیس ٹو انفارمیشن, آپ کیا کر رہے ہیں, جرنلسٹ کس سے بات کر رہا ہے, کس سورس کو ایکسیس کر رہا ہے, وہ سورس کیا انفارمیشن دے رہا ہے, وہ ساری اوپن ہوگی. کیونکہ آپ کے پاس جو میں دیکھ رہا ہوں فیوچر کے اندر وہ یہی ہے کہ آپ نے اس طرح کا ماڈل یہاں پر بھی لا کر, جو کہ ورکیبل نہیں ہوا ڈیفینیٹلی, لیکن کہ دیٹس اگین ویری ڈینجرس کہ آپ نے اگر اس طرح کا ایکسپیریمنٹ کیا تو آپ بہت تباہی کی طرف جائیں گے. ابھی بھی جو فائر وال کا ہم ڈسکس کر رہے ہیں شروع سے, وہ بیسکلی ٹارگیٹ کرنے کے لیے ہی کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو فائر وال ابھی تک جتنی ایکسپیریمنٹیشن ہوئی ہے فروری سے لے کے آنورڈ اب تک, آپ نے ایکس بلاک کیا, ڈیپ پیکٹ انسپیکشن کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا انٹرنیٹ کو, وی پی اینس کو بلاک کریں, کیونکہ وی پی اینس کی یوز سے آپ ایکس کو استعمال کرتے ہیں, ایکس آپ کے پولیٹیکل ایکسپریشن کو انیبل کرتا ہے, لوگ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں, پالیسی میکر سارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے جن کا ایک سے ہوتا ہے پالیسی میکنگ کے اندر, وہ کرٹیسزم کرتے ہیں وہاں پر, پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے وہاں پر آپ نے ایکس پی بلاک کیا. اب جب آپ نے دیکھا کہ یار وی پی این سے لوگ استعمال کریں تو وی پی اینس کو بھی بلاک کرو. کیوں کہ اور مزے کی بات جو نیا ابھی میں نے آج سٹوری پڑھی ہے ڈان کے اندر, اس کے اندر انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کیا ہے کہ وہ وی پی اینس کو بھی سوشل میڈیا کی ایپلیکیشن کنسیڈر کر رہے ہیں اور اسی کھاتے میں اس کو اس طریقے سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ وی پی این سوشل میڈیا کی ایپلیکیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اٹ انیبلز یو ٹو سیفلی اینڈ سیکیورلی ایکسیس انٹرنیٹ,
ٹھیک ہے, سرکموینٹ کر سکیں, آپ اپنی کمیونیکیشن کو, ڈیٹا کو پروٹیکٹ کر سکیں, انکرپشن انیبل کر سکیں. اور پھر جو ہم نے منسٹری آف انٹیریئر کا وہ ایک دیکھا لیٹر جو چیئرمین پی ٹی اے کو انہوں نے لکھا, اس کے اندر انہوں نے اس کے اندر جسٹیفیکیشن کیا دی وی پی این کو, جو ایک اور نئی بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے نیشنل سیکورٹی کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ لوگ, پاکستان از ون آف دی کنٹریز دیٹ ایکسیسز پورنوگرافک مٹیریل. بھائی وی پی این سے اگر پورنوگرافی کو پاکستان سے لوگ ایکسیس کر رہے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے وہ پورنوگرافک مٹیریل, کیونکہ وی پی این پہ تو ساری انکرپٹڈ ہوتی ہے ٹریفک, تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ پورنوگرافی کی ویب سائٹ ایکسیس کر رہے ہیں؟ اپنی سوچ ہے, شوق ہے, کیا کہا جا سکتا ہے. بہرحال کنول یہ بتائیں کہ یہ بیسیکلی نیشنل سیکورٹی, فیک نیوز, پورنوگرافی, بلاسفیمی, آر دیز ایکسکیوزز, اور اصل مسئلہ جو ہے پالیٹکس ہے. ایک سیاسی جماعت ہے جو کہ ڈومینیٹ کرتی ہے سوشل میڈیا سین کو, اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی ڈومینیٹ کرتے ہیں. یہ صرف ان کی خاطر سب کچھ کیا جا رہا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اور اگر یہ صرف ان کی خاطر کیا جا رہا ہے تو پھر ہم پولیٹیکلی کس طرف جا رہے ہیں, آپ کے خیال؟ دیکھیں جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی فشی ہے, کوئنسائڈ ہو گئی نا. پورنوگرافی تو انٹرنیٹ ہیز بین اراؤنڈ فار اے لاٹ آف ٹائم, بہت دیر ہو گئی ہے. پورنوگرافی ہیز بین اراؤنڈ فار مینی ایئرس, ڈیکیڈس. باقی جو بھی آپ نے کہا فیک نیوز وغیرہ وغیرہ, یہ کتنے سالوں سے, مگر ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ کچھ پولیٹیکل سچویشن تھوڑی سی ٹرموائل میں آ گئی, اور یہ جتنی بھی پابندیاں ہیں یہ کوئنسائڈ کر گئیں اس ٹرموائل کے ساتھ. تو ایک باشعور انسان جو عقل رکھتا ہو وہ جب ان حالات کو, واقعات کو دیکھے گا تو وہ کیا سوچے گا؟ مطلب آپ مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں, عوام عقل مند ہے, کوئی بے وقوف تو ہے نہیں یہاں پہ. تو وہ دیکھے گا جب کہ بھئی یہ سب چیزیں تو بہت عرصے دراز سے ہیں, تو تب تو کسی کو بہت زیادہ وہ نہیں ہوئی, بہت زیادہ بادر نہیں کیا کہ ہماری قوم کا اخلاق خراب ہو رہا ہے. مگر اب بہت زیادہ یہ چیز بادر کرنا شروع ہو گئی, تو یہ تھوڑا سا ٹائمنگ تھوڑی فشی ہے. ٹھیک ہے کمل, یہ جو ٹیکنالوجی آئی ہے انٹرنیٹ کی, کمپیوٹر کی, اس سے بزرگوں اور نوجوانوں کے بیچ جو ایک جنریشن گیپ تھا وہ ایک دم بڑھ گیا تھا, اس میں کوئی شک نہیں. مگر ایک احترام کا تعلق تو ضرور تھا جنریشنز کے بیچ میں. مگر اب جب کہ نوجوانوں کو یہ ٹیکنالوجی ان کو ہاتھ میں دے کر, ان کو سکھا کر آپ ان سے یہ واپس چھین لیں اور انٹرنیٹ کی سہولت واپس لے لیں, تو کیا یہ نوجوانوں اور بزرگوں کے درمیان جو جنریشن گیپ ہے اس میں نفرت کی خلیج بھی پیدا ہو رہی ہے, غصے کی خلیج بھی پیدا ہو رہی ہے, اور نوجوان نسل کیا سوچے گی اگر اس طرح کی انٹرنیٹ پابندیاں پاکستان جیسے ملک میں آئیں گی؟ اس کا کیا پولیٹیکلی اور سوشلی اس کا کیا ری ایکشن آ سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو the way we work, live, play, learn, have relationships has really changed. انٹرنیٹ کی وجہ سے جو فنومینا ہوا ہے ابھی ریسنٹ پاس میں, اس سب کی وجہ سے جو نوجوان نسل ہے ان کا جو ایکسپریشن کا طریقہ ہے وہ بہت بدل چکا ہے فرام دا پریویس جنریشن. اچھا, ہم نے یہ دیکھا کہ جو بوڑھے لوگ ہیں, جو پریویس جنریشن, وہ بھی اب انٹرنیٹ کے ایسے ٹولز آ گئے ہیں, واٹس ایپ آ گئے ہیں کہ وہ اپنے انہوں نے بھی اس کو اپنا لیا, اور وہ اس طرح کے ٹولز کے تھرو اپنے لوڈ ونس کے ساتھ ان ٹچ. مگر یہ تو دیکھیں, یہ تو کلچرل اور وہ والا ایسپیکٹ ہے نا اس کا. جو دوسرا ایسپیکٹ ہے وہ یہ کہ ہم نے ان دا پاسٹ بہت بڑی بڑی ویوز مس کر دی ہیں پاکستان نے ایز اے کنٹری. ہم نے سائبر سیکیورٹی والی ویو مس کی, ہم نے یہ جو اسمارٹ فون آیا اس میں جو اپلیکیشنز بننا شروع ہوئی وہ والی ویو مس کر دی. اب ایک نئی بہت بڑا فینومینا آ رہا ہے دنیا میں جو کہ ہیومن ایولیوشن کا نیکسٹ بہت بڑا اسٹیپ ہے, جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. ابھی تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ B2C ہے, مطلب B2C میں کنزیومر پروڈکٹ, چیٹ جی پی ٹی, یہ وہ. مگر اگلی جو بہت بڑی ویو آ رہی ہے جو کہ دنیا کو, انسانیت کو بدل دے گی, جو دنیا آج لگتی ہے 10 سال بعد ویسی نہیں لگے گی, وہ ہے B2B والے ایریا میں, جو آپ کی ریٹیل سیکٹر کو بدل دے گی, آپ کے ایگریکلچر سیکٹر کو بدل دے گی, مینوفیکچرنگ کو بدل دے گی, ہیلتھ سیکٹر کو بدل دے گی, ایجوکیشن کو بدل, ٹرانسفارم ہو جائیں گے سب سیکٹرز. اس میں پاکستان کے پاس اس وقت اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے کیونکہ پاکستان از the 6th youngest population in the world. ڈیموگرافک ایڈوانٹیج ہے, پاکستان کے پاس 143 ملین لوگ ہیں جو کہ 30 سال سے کم عمر میں. تو یہ وہ, اور یہ اب اور حکومت نے خود ہی ایسے اسٹیپس لیے, نیپ ٹیک بنایا, یہ کیا, بچوں کو ٹرین کرنا شروع کیا, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا, اے آئی پہ توجہ دینی شروع کی. اب اگر اس طرح کے دیکھیں, ان ساری چیزوں کی بیک بون
چلو کلچرل تو ہم نے کہہ دیا کہ وہ جس طرح اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ کرتے ہیں, مگر ان ساری چیزوں کی بیک بون اگر ہم نے اس ویو کا فائدہ اٹھانا ہے, پاکستان نے اپنی اکانومی یہاں سے یونیکارنز پاکستان سے نکلنی ہے, ہم نے B2B AI ایپلیکیشنز بنانی ہے جو کہ آگے جا کے پوری دنیا میں ہمیں ہمارا لوہا منوائیں گی, تو اس کی بیک بون کیا ہے, کیا بیک بون ہے اس کی؟ انٹرنیٹ.